استغفار کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جب آپ سے کوئی غلطی ہو، کوئی گناہ ہو، کوئی خطا ہو تو پھر ہی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے، پھر ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، بلکہ نیک اعمال کر کے، نماز پڑھ کے، کوئی بھی نیک عمل کرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار ضرور کریں۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار استغفار فرمایا کرتے تھے۔ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام استغفار فرما رہے ہیں، حالانکہ حضور علیہ السلام امام الانبیاء تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے اوپر تو کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کے اوپر تو کوئی خطا نہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اور آپ کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کے نظام کو بنایا، کائنات کو بنایا، اور اللہ تعالیٰ آپ ہی کے صدقے سے، آپ ہی کی برکت سے، آپ کی سفارش سے اس امت کے گناہ گاروں کی بخشش فرمائیں گے۔ تو ہمیں استغفار ضرور کرنا چاہیے، چاہے کوئی غلطی ہو یا نہ ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے۔ اور نیک اعمال کرنے کے بعد استغفار کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی برا عمل کیا، بلکہ اس وقت استغفار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہم نے نماز پڑھی ہے، جو نیک عمل کیا ہے، اس کے اندر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو، ہم سے کوئی خطا ہوئی ہو، ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو، تو اس وجہ سے ہم نے استغفار کرنے کا اللہ تعالیٰ ہماری اس غلطی کو، ہماری اس خطا کو معاف فرما دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نگرانی والے 2 فرشتے، یعنی اعمال نامہ لکھنے والے 2 فرشتے جب کبھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال نامہ لے کر پیش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس اعمال نامے کو دیکھتے ہیں کہ جس کے اول و آخر میں استغفار لکھا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے اس بندے کے، اس اعمال نامے والے کو جس کے اول و آخر میں استغفار لکھا ہے، درمیان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کو معاف کرتا ہوں۔ یعنی ایک بندہ صبح میں استغفار کرتا ہے، پھر شام کو استغفار کرتا ہے، اور خدا نخواستہ دن کے وقت میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ان گناہوں کو، اس غلطی کو، اس خطا کو معاف فرما دیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اس بندے کے اعمال نامے کے اول و آخر میں استغفار لکھا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ استغفار کرتا رہتا ہے اس کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوتا جو گناہوں پر اصرار کرنے والے ہوتے ہیں، اگرچہ دن میں 70 بار بندہ گناہ کریں۔ دیکھیں کہ جو بندہ گناہ استغفار کرتا رہتا ہے تو اس بندے کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوتا جو گناہ کے اندر ملوث رہتے ہیں، ہر وقت گناہ کرتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ بندہ، فرمایا کہ اگرچہ وہ بندہ دن میں 70 بار گناہ کرے، کیونکہ وہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار ضرور کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ استغفار کرتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے جب تک وہ بندہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ تو ہمیں صبح تہجد کے وقت میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تہجد کی نماز پڑھ کے استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے، اور اس وقت جب دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے لیے بخشش کی دعا مانگیں، تو پوری امت کے لیے بخشش کی دعا مانگیں، مغفرت کی دعا مانگیں، اور فرمایا کہ ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگا کرو کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہ والاموات، اے اللہ مغفرت کر مومن مردوں کی اور بخشش کر مومنات عورتوں کی، بخشش کر مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی، اور جو زندہ ہے ان کی بھی بخشش فرما، جو فوت ہو گئے ہیں ان کی بھی بخشش فرمایا۔ فرمایا کہ جو بندہ ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتا ہے اس کو 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کے لیے دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں دعا کو قبول کرتا ہے، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرماتے ہیں، اور جتنے بھی مومن مرد اور مومنہ عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش فرماتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جن مومنین اور مومنات کے لیے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کے بدلے میں اس دعا مانگنے والے کو ایک نیکی عطا کرتے ہیں۔ تو جب بھی دعا مانگے ان الفاظ کے ساتھ مانگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد کی نماز کی پابندی اور استغفار کو اپنے اوپر لازم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔